پیر ہم سب کے سرپرست عظیم المرتبت شان سنیت علی جناب حضرت اقدس مولانا سید صہیب حسنی ندوی الحسینی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ میں گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ اسلام کا پیغام رکا ہے نہ رکے گا، اسلام کا پیغام رکا ہے نہ رکے گا، مومن کہیں باطل سے دبا ہے نہ دبے گا۔ میں گزارش کروں گا حضرت مولانا سید صہیب حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم سے کی تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محترم حضرات، ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہماری ماں بہنوں، آپ کا یہ پروگرام جیسا کہ پوسٹر سے معلوم ہو رہا ہے، دو چیزیں خاص طور پر اس میں ذکر کی گئی ہیں، ایک سیرت پاک اور دوسرا اصلاح معاشرہ۔ ہمیں جب تک سیرت نہیں معلوم ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے وہ نمونہ بن کر آئے جو نمونہ کائنات میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا۔ یہ اللہ کا کہنا ہے، اس ذات کا کہنا ہے جس نے کائنات کو سجایا ہے، ہر چیز کا خالق، دنیا کا ہر انسان یہ مانتا ہے کہ اللہ ہے۔ اب اس کے نام الگ الگ لوگوں نے رکھ لیے ہیں، کوئی ایشور کہہ رہا ہے، کوئی اللہ کہہ رہا ہے، کوئی خدا کہہ رہا ہے، کوئی گاڈ کہہ رہا ہے،
پوچھے تو وہ کہے گا سب سے بڑا اوپر ہے، یعنی اللہ، سب کے دل میں اللہ ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا مذہب نہیں، ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ دھرتی کا کوئی مالک نہیں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور وہ ذات ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے دنیا میں ایک ایسا زبردست آدمی بھیجا ہے جس کی نقل کیا کرو، نقل۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سجایا، جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، سورج اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، فضائیں ہوائیں اللہ نے پیدا کی، زمین کے اندر خزانے اللہ نے رکھے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اے انسان، یہ ساری چیزیں ہم نے تیرے لیے بنائی ہیں، ہم ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سورج ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے، چاند ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے، زمین کے خزانے پانی کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں ہمارے لیے زندگی کا ذریعہ، اور ہماری ماں بہنوں کے لیے سونا چاندی ایک خوشنمائی کا ذریعہ۔ ہماری غذا کا دار و مدار اسی پانی پر ہے، مٹی پر ہے، جس سے پودے نکل رہے ہیں، درخت پیدا ہو رہے ہیں، ہریالیاں آ رہی ہیں، دریا بہ رہے ہیں، سمندر بہ رہے ہیں۔ تو وہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ اے انسان، میں نے تیرے لیے اس کو سجایا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو استعمال کرو، لیکن اے انسان، تم کو ہم نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو اس لیے کہ تم ہمارے سامنے یہ پیشانی ٹیکا کرو، اس لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری بندگی کرے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اپنا کام کر رہا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم روزانہ کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، سورج اور چاند سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دریا کے پانیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سمندروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے سارے کام کر رہا ہے، ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری پیشانی کہاں ٹک رہی ہے؟ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ چیز ہم کو جاننا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ایسی ذات ہے وہ جو دنیا میں نہیں دکھائی دیتی، لیکن ایسی برحق ذات ہے کہ اس کے نمونے بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بار بار کہا ہے، اگر تم پودے میں غور کرو گے تو پودا تم کو کہے گا ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، غور تو کرو۔ آدمی سوچتا ہے کسان صاحب نے پودا اگا دیا، اگر کسان کی طاقت ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہر وقت ہریالی ہی رہتی۔ لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، کب گیہوں پیدا ہوگا، کب چاول پیدا ہوگا، کب چنا پیدا ہوگا، کہاں سیب ہوگا، کہاں میوے ہوں گے، ہماری قدرت میں نہیں ہے۔ کشمیر کا علاقہ ہے، مہاراشٹر کے بعض علاقے ہیں جو پھلوں سے لدے ہیں، ہمارے علاقے ہیں جو سبزیوں والے ہیں، کہیں گیہوں ہو رہا، کہیں چاول ہو رہا۔ سارے خطے اللہ نے بنائے، ساری زمینیں اللہ کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ تم ہمارے کام کیا کرو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے کام کریں، اللہ کا آرڈر ہمیں کیسے ملے۔ تو اس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے کتابوں کا انتظام کیا، کتابیں لکھی ہیں، اور کتابوں کو سمجھانے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے۔ نبی نے آ کر کتاب سمجھائی ہے، سبق پڑھایا ہے۔ جب دو چیزیں ہوتی ہیں تو ترقی ملتی ہے۔
کتاب بھی ہو، استاذ بھی ہو، تو آدمی بڑے سے بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر سے ملے گا، انجینئر سے ملے گا، ڈاکٹری کی کتاب پڑھے گا، انجینئر کی پڑھے گا، کسی کو ٹیچر بنائے گا تو خود بھی ڈاکٹر بن جائے گا، خود بھی انجینئر بن جائے گا۔ کسانوں کے پاس رہے گا تو پودے پیدا کرنے کا اس کے اندر ایگریکلچر کا دماغ بن جائے گا، نئی نئی چیزیں ایجاد، نئی نئی کھیتی، ایک ہی سال میں کئی کئی فصلیں کر رہے ہیں کسان۔ جو جس لائن میں محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام کیا کتابوں کا، نبیوں کا۔ جب دنیا کو اللہ نے پیدا کر دیا تو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا جس کو آدم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آدم، اور اس کے بعد اللہ نے ان کا جوڑا پیدا کیا جن کو حوا کہتے ہیں، جو اماں ہے ہماری، آدم ابا اور حوا اماں۔ ان دو کے ذریعے اللہ نے اس دنیا کو سجایا ہے۔ یہ دونوں مٹی سے بنائے گئے اور پھر دونوں کے ذریعے سے اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے ہم کو وجود دیا جس کو منی کہتے ہیں۔ منی کے بعد اللہ نے خون بنایا، لوتھڑا بنایا، اس میں ہڈیاں ڈال دی، اور ہڈیاں ڈالنے کے بعد اللہ نے کہا ہم نے حسین تمہارا چہرہ بنایا، اور پھر روح پھونکتے ہی تم ہاتھ پیر چلانے لگے۔ ماں کے پیٹ میں چھوٹی سی دنیا میں ہاتھ پیر چلانے لگے، حرکت کرنے لگے، پھر ہم نے تم کو باہر بھیجا، دنیا میں آئے، اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا عالم آئے گا۔ یہ ساری کیفیات ہمارے سامنے اللہ نے بیان کی ہیں، تو لہذا ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجے۔ 1,24,000 دنیا میں انبیاء آئے اور 313 رسول آئے۔ رسول ان کو کہتے ہیں جن کو کتابیں دی گئی۔ تو 1,24,000 میں 313 رسول پیدا ہوئے، اور پھر اللہ نے 5 بڑے بڑے رسول پیدا کیے جن کو اولو العزم کہا گیا حدیث میں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 اولو العزم۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ 2 ہمارے خلیل ہیں۔ انبیاء میں، رسولوں میں 2 خلیل ہیں اللہ کے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ دل سے محبت، آخری۔ اور احادیث میں آتا ہے ایک ابراہیم خلیل اللہ ہے اور ایک محمد عربی رحمت اللہ، یہ 2 ذات ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول کو، جن کو خاتم النبیین بنانا تھا، رحمت للعالمین بنانا تھا، بشیر و نذیر بنانا تھا، قیامت تک کے لیے رسول بنانا تھا، ان کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا تذکرہ ہر جگہ کر دیا ہے۔ اس لیے آج آپ نماز پڑھیں تو اللہ کے رسول کا تذکرہ ملے گا، اذان دیں تو اللہ کے رسول کا تذکرہ ملے گا۔ دین کا کوئی کام ہو، یہاں تک کہ آپ اسلام میں داخل ہوں تو پھر اللہ کے رسول کا نام لینا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول۔ ایسی عظیم ہستی اللہ نے ہم کو دی، تو ان کے بارے میں آتا ہے اور اختصار کے ساتھ سیرت، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ہمارے رحمت للعالمین کیا تھے، کس طرح پیدا ہوئے، کیا کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مہینہ ہے
रबीउल अव्वल का महीना है, अब खत्म होने जा रहा है। इसी महीने में, रबीउल अव्वल के महीने में ज्यादातर हमारे जो बड़े मुहक्किकीन हैं, सीरत निगार, अल्लामा शिबली, अल्लामा सुलेमान मंसूर पूरी, इनकी 3 जिल्दों में सीरतुन नबी है, और अल्लामा शिबली की 8 जिल्दों में है, और बाकी अरबी, उन्होंने कहा है कि आपकी विलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई। 9 रबीउल अव्वल को दोशंबे के दिन सुबह सादिक के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। बाद लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को आप पैदा हुए। कोई भी कौल हो सकता है, किसी ने 9 कहा है, ज्यादातर मुहक्किकीन ने 9 कहा है, बाद लोगों ने 12 कहा है। और जब आपकी विलादत हुई है तो अहादीस में, सीरत की किताबों में आता है, हजरत आमना जो आपकी वालिदा मोहतरमा है, वो कहती हैं कि जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो हमारे अंदर से एक नूर निकला जिसने शाम के इलाके को मुनव्वर कर दिया, रोशन कर दिया। और उसके बाद हर आदमी ने देखा कि किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा चला। आप दाई हलीमा के यहाँ रहे तो दाई हलीमा की हर चीज बाबरकत बन गई, खैर वाली बन गई। और 4 साल हजरत दाई हलीमा के पास आप रहे, और उसके बाद हजरत आमना के पास आ गए, अपनी माँ के पास 2 साल रहे, और जब 6 साल के हुए अल्लाह के रसूल, तो फिर अल्लाह ने हजरत आमना को भी बुला दिया। बाप का इंतकाल हुआ जब अल्लाह के रसूल माँ के पेट में थे, माँ का इंतकाल हुआ जब 6 साल के हुए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत चाहते थे और उन्होंने ही आपका अकीका किया, नाम मोहम्मद रखा। तो लोगों ने कहा, अरे ऐसा नाम मोहम्मद, मोहम्मद के माने हैं जिसके गुण गाए जाए, जिसकी तारीफें की जाए। ये वो जात है जिसकी तारीफें कयामत तक होती रहेंगी। सीरत लिखने वालों ने हजारों किताबें लिखी हैं और हमारे शुआराए किराम बार बार नात 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 गुण गाते रहते हैं। ये तो अल्लाह ने नाम के साथ ही जोड़ दिया। और माँ ने नाम रखा अहमद, और अहमद के माने हैं जो बहुत ज्यादा अल्लाह की हमलो सताइश करने वाला है। आपसे ज्यादा कोई अल्लाह की सताइश करने वाला नहीं, और दुनिया में कोई नहीं कि जिससे ज्यादा आपका तस्करा किया जाए। अहमद मोहम्मद इस तरह 6 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पास रहे, फिर 2 साल दादा के पास रहे, 8 साल के हुए दादा का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद आपके सगे चचा अबू तालिब, उन्होंने गोद ले लिया, कहा ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी तरबियत करूंगा, मैं इसकी देखरेख करूंगा। और फिर अबू तालिब की आखिरी इम्तिहान, मोहब्बत, ताल्लुक, देखरेख, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ती रही और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल के हुए, 20 साल के हुए, 24 साल के हुए। आप तिजारत कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे, और इतना बड़ा कारोबार ऐसा कि आपको अमीन और सादिक कहा जाता है। हर आदमी कहता था भाई हमारी तिजारत। इसी में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो बड़ी पाकबाज औरत, बड़ी नेक औरत, बड़ी इज्जत वाली औरत, बहुत बड़ी ताजिरा, बहुत बड़ी ताजिर, उन्होंने देखा कि ये लड़का नौजवान जिस चीज में हाथ लगाता है बरकत हो जाती है, तो क्या कहा, अरे भाई हमारा भी कारोबार करो। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा का कारोबार, और कारोबार में जब बरकतें हुई और हजरत खदीजा ने देखी तो क्या कहा,
ارے اتنا نفع! تو لہذا اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے شادی کا پیغام دیا۔ جبکہ بڑے بڑے رشتے آئے تھے، مالداروں کے رشتے آئے تھے، بڑے بڑے دنیا داروں کے رشتے آئے تھے، ان کا شادی نہیں کریں گے۔ جب اللہ کے رسول کو دیکھا ایسا امانت دار، ایسا سچا، تو خود پیغام دے دی۔ اور پھر ابو طالب سے مشورے کے بعد آپ کی شادی ہوئی، اور جب اللہ کے رسول کا نکاح ہوا تو اللہ کے رسول کی عمر مبارک 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ 40 سال کے حضرت خدیجہ، اللہ کے رسول 25 سال کے، اور پھر ازدواجی زندگی شروع ہو گئی، اور اللہ نے پھر آپ کو اولاد عطا فرمایا۔ اولاد میں اللہ نے 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے دیے، 4 بیٹیاں دی۔ حضرت خدیجہ سے جو آپ کی اولاد ہوئی، ایک حضرت قاسم، ایک عبداللہ، 2 لڑکے ہوئے، اور 4 لڑکیاں ہوئی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا۔ 4 بیٹیاں، 2 بیٹے، اور پھر اللہ نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا، ماریا قبطیہ سے جو آپ کی باندھی تھی، ان کا نام ابراہیم رکھا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول کا جو خاندان تھا، 3 بیٹے ہوئے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، اور 4 بیٹیاں ہوئیں، زینب، رقیہ، فاطمہ اور فاطمہ الزہرا۔ اس طرح آپ کا خاندان چلا، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم نبی کی خود تربیت کریں گے۔ ایک ایک سہارے ختم ہو رہے تھے، اولاد بھی ختم ہو گئی۔ 18 و 19 مہینے میں، 18 مہینے اور 19 مہینے، 17 مہینے میں ان بچوں کا انتقال بھی ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مکہ میں، پورے علاقے میں، اور آپ کے اندر تڑپ پیدا ہو رہی تھی۔ آپ 30 سال کے ہوئے، 35 سال کے ہوئے، اور جب 35 سال کے ہوئے تو ایک بڑا واقعہ، ایسا واقعہ ہے جس میں ساری انسانیت کے لیے سبق ہے۔ اللہ کے رسول نبی بننے سے پہلے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ کعبے کی تعمیر ہوئی، کعبے کی دیواریں بلند ہوئی، اور کعبے کا حجر اسود لگانے کا مسئلہ آیا کہ اس کو نصب کرنا ہے، تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ مکے کے لوگ کہنے لگے ہم لگائیں گے، ہم لگائیں گے، ہم لگائیں گے۔ تو طے یہ ہوا کہ جو مکے میں حرم میں صبح سب سے پہلے آئے گا وہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ تو لہذا فجر نے دیکھا کہ اللہ کے رسول، تو سارے مکے کے لوگوں نے کہا ارے یہ تو امین ہے، یہ تو صادق ہے، یہ جو کہے گا ہم مانیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک چادر منگوائی، اور اس چادر میں پتھر کو رکھا، اور اس کے بعد سارے بڑے بڑے لوگوں سے کہا جو قبیلے کے بڑے تھے کہ چلو چادر کو اٹھاؤ، اور چادر کو لے جا کر آپ نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود لگا دیا۔ سارا فتنہ ختم۔ آج ہمیں اگر یہ سبق مل جائے تو دشمنیاں ختم ہو جائیں گے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہم اپنے بھائی سے لڑ رہے ہیں، اپنی بہنوں سے لڑ رہے ہیں، ذرا ذرا سی جائیداد پر، ذرا ذرا سی زمین پر، ہندوؤں سے لڑ رہے ہیں، مشرکین سے لڑ رہے ہیں۔ یہ چادر اٹھانے والے مکے کے بڑے بڑے ستانے والے تھے، لیکن آپ نے سب کو چھوڑا، سب کو لے کے چلے، اس لیے کہ آج نام بدل گئے ہیں، لیکن جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ سب آدم کے بیٹے ہیں، حوا کے بیٹے ہیں۔ یہ آج ہم نے بھلا دیا۔ مذہب کے نام پہ لڑائی، شہر کے نام پہ لڑائی، آدمیوں کے ناموں پہ لڑائی۔ تو اگر لڑتے ہی رہو گے تو دنیا میں جیو گے کیسے؟ ایک گھر ہوتا ہے، ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں، تو لہذا کیا سب لڑتے رہیں گے تو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ سبق دیا
جو بھی بھلے کام ہو سب مل کے کیا کرو۔ دوسرا کام جو آپ جب 35 کے ہو گئے تو ایک معاہدہ ہوا، حلف الفضول، فضل نام کے لوگوں نے معاہدہ کیا اور کیا کہا، دیکھو اب مکے میں ظلم نہیں ہوگا، ناانصافی نہیں ہوگی، مارا نہیں جائے گا، مہمانوں کی تعظیم کی جائے گی، غریبوں کی مدد کی جائے گی۔ یہ کمیٹی بنائی۔ اس وقت کے مکے کے جو کافر و مشرک تھے، لیکن باتیں بڑی اچھی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ارے میرا بھی نام لکھو، ہم بھی ممبر ہیں اس کے۔ لہذا اگر آپ کے علاقے میں کوئی انسانیت کی بات کرے، کوئی محبت کی بات کرے تو آپ اس کا ساتھ دیجیے۔ ابھی آپ کے یہاں ماشاءاللہ نیتا صاحب نے تھوڑی سی گفتگو میں اور پھر ہماری ملاقات ہوئی، بڑی محبت، بڑا اچھا پیغام، تو لہذا آپ وہ ایک قدم بڑھیں، آپ 4 قدم بڑھ گئے۔ انسانیت کا سبق ہم کو اللہ نے سکھایا ہے، رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ آج ہم جانور بن گئے ہیں، ہم جب اپنے گھر میں جانور بنے تو غیر بھی ہم کو جانور سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہم جانور نہیں ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم نے ہارے ہیں، ہم نے ذاتیاں کی ہیں، ہم نے گھروں کو تباہ کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبی بنائے جانے سے پہلے کی سنتیں لے لیتے تو جھگڑے ختم ہو جاتے۔ جو اچھا کام کرے اس کا ساتھ دو۔ آج ہمارے نوجوان بہت سے بعض علاقوں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی اچھا کام کریں گے، سب کو جوڑیں گے، تو کتنے لوگ ہیں جو ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ارے تم کیا کرو گے، ارے تم تو شہرت چاہتے ہو، تم تو نامردی چاہتے ہو۔ آج ہم دلوں پر حملہ کر رہے ہیں، دل کا حساب تو اللہ دے گا قیامت کے دن۔ اگر اچھائی ہو رہی ہے تو سب کو جوڑو، خیر کا کام ہو رہا ہے سب کو لے کے چلو، سب انسان ہیں، سب آدم کے اولاد ہیں، سب اللہ کے رسول کے۔ اللہ کے رسول سب کے لیے آئے، یہ دعوت ہی اپنی دے رہے ہیں، سمجھا ہی نہیں رہے، بتا ہی نہیں رہے۔ جس نبی نے اپنی زندگی میں کیا کیا نہیں کیا، یہ تو 2 واقعے ہم نے بیان کیے۔ پھر اس کے بعد آپ کی نبوت 40 سال میں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب 30 اپریل 571 عیسوی تھی تو آپ اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اور جب 610 عیسوی تھی تو آپ غار حرا میں تھے، اس وقت آپ کو نبی بنایا، وہ بھی دوشنبے کا دن۔ اس طریقے سے آپ نبی بن گئے، اور پھر نبوت کے بعد تقریباً 13 سال مکے میں رہے ہیں، 13 سال، اور کیا کیا نہیں ہوا ہے دنیا کو معلوم ہے۔ کتابیں پڑھیے، ایک کلمے کی دعوت دی، ایک اللہ کی دعوت دی کہ سب جڑ جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اور اللہ کے رسول کو بھلی باتوں پر، کسی کو گالی نہیں دیتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کہتے تھے ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اس ایشور کی، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ موت و حیات اسی کے پاس ہے، بیماری وہی دیتا ہے، زندگی وہی دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتی بیماری تو ہم کبھی بیمار نہ ہوتے، ہمارے ہاتھ میں اگر اولاد ہوتی تو ہر آدمی چاہتا ہے حسین و جمیل لڑکا ہو، جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس طریقے سے 13 سال اللہ کے رسول نے دعوت دی، اور نہ ماننے والے بہت سے دشمن بن گئے، اور پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے طائف کا واقعہ۔ آپ دعوت دینے گئے طائف، اور وہاں دعوت دینے کے بعد
آپ نے لوگوں کو سمجھایا، بتایا، یہاں تک کہ آپ کو ڈھیلے مارے گئے، پتھر مارے گئے، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، کئی جگہ آپ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کو بھی چلا لایا اور اللہ نے فرشتے بھیجے پہاڑوں کے، جبرائیل امین کے ساتھ، اور کہا کہ جاؤ محمد عربی سے کہو کہ اگر آپ ذرا سا اشارہ کر دیں تو طائف اور مکے کے سارے لوگوں کو قیمہ بنا دیا جائے گا، پہاڑوں میں پیس دیا جائے گا۔ اگر ہمارا جیسا انسان ہوتا تو کہتا ہاں ہاں کر دیا جائے، لیکن رحمت للعالمین نے کیا کہا؟ اے جبرائیل اور اے پہاڑوں کے فرشتوں، اگر یہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں مانیں۔ کتنا بڑا پیغام! جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے ڈھیلے مارے، وہ کون تھے؟ وہ سب غیر تھے، لیکن اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا۔ اگر آج ہم اس طرح ہندوستان اپنے ملک میں چل رہے ہوتے تو ہمارے سارے ہندو بھائی اپنے سے زیادہ ہم سب ہو، اور جہاں یہ ہو رہا ہے ایسے ہندو مسلمانوں کے دیوانے، کوئی بات پیش آتی ہے اپنے گھروں میں پناہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پیغام دینا ہے، ہمیں ایک طرف انسانیت کا پیغام اور دوسری طرف دین کا پیغام، کہ ہم تو اس لیے پیدا ہوئے تھے، اے ہمارے کافر بھائیوں، اے ہمارے مشرک بھائیوں، اے ہمارے یہودیوں، اے ہمارے عیسائیوں، اس لیے ہم پیدا ہوئے تھے کہ تمہاری دنیا بھی اچھی بنا دیں، تمہاری عقبہ بھی اچھی بنا دیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا پیغام۔ آج ہم نے ہمارے ساتھ ہندو بھائی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو قریب کریں، ان کو بتائیں، اللہ کے رسول کے بارے میں بتائیں، صحابہ کے بارے میں بتائیں، جن کا نام ہم لیتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسن و حسین، ان کا تذکرہ کریں تو سب کے اندر محبت آئے، اس لیے کہ انسانیت کا دین سب کے اندر ہے۔ چند لوگ درندے ہوتے ہیں، سب درندے نہیں ہوتے، چند لوگ برے ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں، لیکن سارے لوگ نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے رسول کا یہ پیغام طائف میں، اور پھر آپ تقریباً 10 سال مدینے میں رہے، مدینے میں 10 سال، 40 سال نبوت سے پہلے، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، اور اس طرح آپ کی عمر مبارک تقریباً 63 سال۔ مدینے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اسلام کا پہلا جہاد ہوا، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر یہ اسلام کا پہلا جہاد ہے جو مکے میں ہوا، اور اللہ نے اس جہاد میں فتح مبین 70 دشمنوں کو ختم کر دیا، 70 لوگوں کو قیدی بنایا۔ آپ سوچئے کہ جن کو نکالا گیا، جن کو مارا گیا، گھر چھوڑا گیا، لیکن جب آپ مدینے میں آئے اور یہ پہلا جہاد ہوا تو اس میں کیا پیغام دیا؟ 70 لوگ قید ہو کر آئے مسجد نبوی میں، ان کے بیڑیاں ڈال دی گئی، رسی باندھ دی گئی، رات ہو گئی۔ رات میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ کروٹیں؟ ارے آج تو جشن ہونا چاہیے تھا، خوشیاں منانی چاہیے تھی، لیکن آپ کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام قریب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آج تو فتح مبین ہوئی ہے، 70 دشمن قید میں آ گئے ہیں، 70 مارے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہا؟ کیا کہا؟ اے میرے ساتھیوں،
ہمارے کانوں کے اندر عباس کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، جس لیے چین نہیں مل رہا ہے۔ ارے عباس تو کافر ہیں، وہ تو دشمن ہیں، وہ تو آپ کو نکالنے والوں کے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ان کے کراہنے کی آواز ہمیں سونے نہیں دے رہی ہے۔ صحابہ کرام گئے، حضرت عباس کی رسی ڈھیلی کر دی، رسی ڈھیلی کر دی، کیا ہوا؟ حضرت عباس سو گئے۔ اب صحابہ کرام خوشی خوشی آئے کہ اللہ کے رسول بھی سو گئے ہوں گے۔ جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے چین ہیں، پھر کروٹیں بدل رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول عباس کی رسی تو ڈھیلی ہو گئی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ جتنے 70 کے 70 لوگ ہیں سب کی رسی ڈھیلی کر دو، سب سو جائیں۔ یہ پیغام، یہ رحمت للعالمین کا عمل آج ہمارے ہندو بھائیوں کے سامنے نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم تو ہم اپنے بھائیوں کو کیا بتائیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ انہوں نے تو یہ دیکھا ہے ہم اپنے گھر میں بھائی کو قتل کر رہے ہیں، زمین کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں، ماں کی عزت لوٹ رہے ہیں، باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ تو اس لیے لوگ ہم کو دیکھ کر اسلام کو سمجھتے ہیں کہ یہ درندگی کا مذہب ہے، ہمیں ہوتا، ہمیں غلطی کرنے والے۔ لہذا ہم کو چاہیے اگر ہم نے اللہ کو مانا ہے، رسول اللہ کو مانا ہے، تو آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی قسم کھاؤ۔ آج یہ جلسے تفریح کے لیے نہیں ہے، 3 گھنٹے کا سفر کر کے ہم آئے ہیں، صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نسبت ہے، سیرت کی نسبت ہے، اپنے بھائیوں کو پیغام دینا ہے۔ لہذا جب ہمیں اللہ کے رسول کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرو؟ گھر گھر پیغام پہنچاؤ، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی ماں بہنوں کو پڑھاؤ، تو خود گلدستہ بن کر نکلیں گے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ حضرت ابوبکر پیدا ہو گئے، حضرت عمر پیدا ہو گئے، ارے اس کے بعد بھی تو اللہ نے کیسے کیسے بڑے فقہا، علماء، اولیاء اللہ پیدا کیے جنہوں نے دین کی خاطر قربانی دی، تو کیا ہوا؟ ان کے ذریعے سے ہدایت عام ہوئی۔ یہ سبق ہم کو یاد کرنا ہے۔ جب ہم خوب سیرت پڑھیں گے تو اصلاح معاشرہ ہو کر رہے، ورنہ کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے تھے میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، اور تم میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ آج یہیں سے لگتی ہے، گھر یہیں سے تباہ ہوتا ہے، میاں بیوی۔ اور یاد رکھیے جب تک دونوں پہیے گاڑی کے ٹھیک نہیں ہوں گے گاڑی برباد ہو جائے گی۔ جب میاں بیوی دونوں ٹھیک نہیں ہوں گے گھر برباد ہو جائے گا، نسلیں برباد ہوں گی۔ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض موقعوں پر تو یہ آیا ہے، ایک مرتبہ ایک آئے صحابی دعوت دے رہے، اللہ کے رسول سے کہا کہ بھئی آپ کی دعوت ہے، ہمارے آئیے گھر میں کھانا کھائیے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو ہم اکیلے نہیں جائیں گے، یہ عائشہ کو بھی دعوت دو۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں اکیلے آپ کی دعوت ہے، تو آپ نے فرمایا ہم نہیں جائیں گے۔ دوسرے دن پھر آئے دعوت دینے، اے اللہ کے رسول آپ کو دعوت، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو دے رہے ہو، یہ جو ہمارے گھر میں ہیں، تو وہ بھی بڑے زبردست آدمی تھے، ان کا نہیں۔ ارے تو اللہ کے رسول نے کہا ہم بھی نہیں آئیں گے، ہم بھی نہیں آئیں گے۔ تیسرے دن، پھر چوتھے دن جب آئے تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے آپ کی دعوت ہے، تو آپ نے فرمایا یہ جائیں گے کہ نہیں ساتھ؟ کہا جہاں چلیں گے یہ بھی چلیں گے۔
پھر حدیث میں ہے کہ دونوں گھر سے نکلے تو خوشیوں کے ساتھ آج ہمارا حال کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں گھر کو جہنم بنایا ہے، لڑکیوں کا حق مار رہے ہیں، اپنی ماں بہنوں کا حق مار رہے ہیں، بیویوں کا حق مار رہے ہیں، اور اپنی دنیا میں موج مستی کر رہے ہیں۔ گھر میں آتے ہیں تو سارا فقر و فاقہ ہو جاتا ہے۔ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، مارے پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، موج کر رہے ہو، اور اس میں ہمارے بڑے بوڑھوں کا بھی بہت دخل ہے۔ کتنی عورتیں ایسی دیکھی گئی ہیں، بڑی محنت سے بہت تلاش کیا، کس کو تلاش کر رہی ہو؟ کہتی کیا ہے؟ ارے ہیرے کو ہیرا، کس کے لیے؟ ارے ہمارا سپوت ہے بیٹا۔ بیٹے کے لیے ایک اماں مہینوں سالوں ماری پھرتی ہے، ایسی بہو ہو، ایسی بہو ہو، ایسی بہو ہو۔ اس کے بعد لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتی ہے، اور پھر جب بہو گھر کے اندر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 1-2-4 مہینے کے بعد اس کے عیوب نکالے جاتے ہیں۔ عیوب، یہ کمی ہے، ارے روٹی جلا دی، اس نے سالن تھوڑا اچھا نہیں پکایا، ارے فلاں نے کیسا پکایا، ارے فلاں۔ کرتے یہ اماں کیا کرتی ہے؟ لڑکے کی اماں کیا کرتی ہے؟ یہ چاہتی ہے گھر کو جہنم بنا دے، پھر پڑوس میں جاتی ہے اور پڑوس والوں سے کہتی ہے ارے قسمت پھوٹ گئی۔ ارے کیا ہو گیا؟ ارے بڑی محنت سے ایک بہو تلاش کی تھی، وہ تو نکمی نکل گئی، وہ تو کامچور ہے، اس میں اچھی صفت نہیں ہے۔ اس گھر میں، اس گھر میں، جب سارے گھروں میں جا کر تذکرہ کر دیا، اور یہ چاہتی ہو کہ تم اپنی بہو کی برائیاں بیان کرتے رہو اور بہو کا منہ بند رہے۔ اگر تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہی کرو گی تو ان کی شادیاں ہوں گی۔ اپنی بیٹی غلطی کرے تو اماں کیا کہتی ہے؟ ارے چھپا دو، بتانا نہیں ورنہ رشتہ نہیں آئے گا۔ اور دوسرے کی لڑکی غیر ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے۔ اگر کسی بہو کے اندر کمی ہے تو شریعت کہتی ہے اس کی کمی کو اچھی طرح درست کرو۔ جس طرح تمہاری بیٹی ہے اسی طرح تمہاری بہو ہے۔ جس گھر میں ایسا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت کا نمونہ ہے گھر، اور جس گھر میں یہ نہیں ہے، لڑائیاں ہیں، دنگے ہیں، مار، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ شوہر جو بہت خوشیوں کے ساتھ لایا تھا بیوی کو، مار کے دھکے دے کے گھر سے نکال رہا ہے۔ 3 طلاق، 10 طلاق، 100 طلاق۔ تم طلاق دے کر قرآن و حدیث کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کے رسول کی دھجیاں اڑا رہے ہو۔ کیا ہو گیا تم کو؟ اسی کا عذاب ہے، اسی کی سزا کیا ملی؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو کہلاتا ہے، ہمارے نظام کو بدلنے والے لوگ، انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ اے مسلمان، اگر تم نے 3 طلاق دی تو ہم تجھ کو جیل میں سڑا کے مار ڈالیں گے۔ اور اسے بھی کیا کہا؟ ارے اے مسلمان عورتوں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ ماشاءاللہ، جو ہم کو ذبح کرنا چاہتا ہے، ہماری نسلوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے ہماری ماں بہنوں سے؟ ارے مسلمان کیا عزت کریں گے، ہم کریں گے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ سوچ لو، سمجھ، اب بھی عقل نہیں آ رہی، اتنا تو ہوا ہے۔ یعنی ایسے ظالمانہ قانون کا ایک فائدہ ہوا، وہ کیا ہوا؟ لڑکے آتے ہیں، مولانا طلاق دے تو کتنی دیں، جیل تو نہیں ہوگی؟ ہاں، مودی کا ایک ڈنڈا سر پر پڑا تو سر پھٹ گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا اگر طلاق کا بیجا استعمال ہو، اگر طلاق کو مذاق بنایا جائے، اگر نوجوان طلاق کو غلط طریقے میں استعمال کرے تو ان کو 30 کوڑے مارو۔ اگر یہ اسلامی نظام چل رہا ہوتا
تو ہماری یہ زبانیں ناپاک نہ ہوتی. ہم نے ناپاک کیا ہے, ہم نے گھر کو جہنم بنایا ہے. اور پھر اس کے بعد اصلاح معاشرہ کے جلسے کرتے ہیں. ارے جلسے سے پہلے عمل کرو, عمل کرو. عمل اصل ہے, جلسے اصل نہیں ہے, تقریریں اصل نہیں ہیں. اسی لیے اللہ نے بار بار کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اے ایمان والو, تم اچھے اعمال کرو. اگر تمہارا ایمان اور اچھا عمل ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ سے دوستی. کون ہے جو اللہ سے دوستی نہیں چاہتا؟ اللہ اتنی بڑی طاقت والا, لڑ لوگوں سے کب تک لڑو گے؟ اللہ کہتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرو, اور وہ عمل کرو جو اللہ کے رسول نے کیا ہے. اگر تم ویسا کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ تم سے دوستیاں کریں گے. اور جس کی اللہ سے دوستی ہو جائے تو اللہ نے کیا کہا پھر؟ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے, ان کو کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے اگر ہمیں چہیتے بنو گے, ایمان و عمل کرو گے, تو تم کو ہم جنت ہی نہیں جنت الفردوس. لہذا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے زندگی کو بہتر بنائیں, تو اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت, ہم نماز نہ پڑھیں